الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے آفیشیل پیج کے تمام ناظرین، دیکھنے والے سننے والے سب کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر ایک بار پھر دارالتعلیم سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آپ کے سوال ہوں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات عرض کرنے کی کوشش صحیح کی جائے گی۔ آپ کمنٹس کے اندر مختصراً جو اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ وہ مسئلہ لکھیے اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ جتنا آپ کی شیئرنگ ہوگی انشاءاللہ یہ علم دین کا پیغام اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو بروز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پیش کرنا، آپ کے امتیوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ کمنٹس میں لکھتے جائیں انشاءاللہ العزیز، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ شیئر بھی کرتے جائیں تو آپ کے سوالات بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ جی، یہ پوچھ رہے ہیں عاطف شیخ اتاری، ان کا سوال ہے کہ کسی بچی کی کنیت اس طریقے سے جو ہے وہ صحابیہ کی کنیت پر رکھ سکتے ہیں، جیسے ام سلمہ، ام حبیبہ اور وغیرہ وغیرہ؟ تو جی ہاں، بالکل اس کے لیے جو ہے وہ آپ کنیت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کنیت جو ہے وہ اس کے لیے کسی کی باقاعدہ شادی ہو جائے اور بچے ہو جائیں پھر ہی کنیت رکھی جا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ بھی کنیت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور کسی نام سے بھی جو ہے وہ کنیت رکھی جا سکتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس میں کسی طرح کا کوئی حرج والی بات ہے۔ مزید آپ جو ہیں وہ سوالات آپ لکھتے جائیں انشاءاللہ العزیز، ہم ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوابات بھی جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ شمیر بٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سلام، اگر مقتدی مغرب کی نماز کی دوسری رکعت کی اتحیات میں شامل ہو تو باقی نماز کو وہ کس طرح ادا کرے گا؟ مغرب کی نماز کو 2 رکعتیں جب امام کے ساتھ امام کی ہو چکی 2 رکعتیں، اب یہ شخص جو ہے وہ تیسری رکعت میں یعنی اتحیات میں شامل ہوا، پیچھے 1 رکعت بچی، اب اس کو بقیہ رکعتیں کیسے ادا کرنی ہے؟ تو 1 رکعت تو امام کے ساتھ اس کو مل گئی، پھر جب امام سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد یہ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت کو ادا کریں گے، یعنی اس اعتبار سے ان کی یہ دوسری رکعت ہوگی۔ اب یہ اتحیات میں بیٹھیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور پھر تیسری رکعت اپنی پڑھ کر یہ مغرب کی نماز کو مکمل کریں گے۔ یعنی اس طور پر یہ گویا کہ انہیں ہر رکعت کے اندر قاعدہ مل رہا ہے، اتحیات مل رہی ہے۔ شاید ان کو یہ شبہ ہو رہا ہو کہ اس طرح جو ہے وہ ہر رکعت میں اتحیات، تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، اور یہی اس کا جو ہے وہ بہتر طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اتحیات بھلے ان کو تینوں رکعتیں میں، لیکن اس کے اعتبار سے چونکہ یہ دوسری رکعت تھی اور دوسری رکعت کے بعد قاعدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو یہ اس واجب پر عمل کرتا ہوا اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ تو یوں تینوں رکعتوں میں بھی اتحیات میں اس کا بیٹھنا، کوئی اس میں کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ اپنی نماز کو یوں ادا کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آمین۔ جنہوں نے دعائیں لکھ رہے ہیں
اللہ کریم انہیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے سوالات بھی جو ہے میں ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوں، انشاءاللہ ایک ساتھ جو ہے وہ ان کو عرض کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ عرض آپ کو ہے کہ آپ اس سلسلے میں مدنی چینل پر جب براہ راست روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں، یا ویسے بھی ہمارے استخارے کی لائن پر جو ہے جس کا نمبر انشاءاللہ کمنٹس کے اندر شیئر کر دیا جائے گا، اس پر بھی ہے 0213485871، اس نمبر پر آپ استخارہ بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ محمد ثاقب کہتے ہیں عورت نے کسی دربار پر یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو وہ اس دربار پر 9 راتیں قیام کرے گی، اب عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ دربار کی منت وہ پوری کرے یا نہ کرے، اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ رہنمائی عطا فرما دیں۔ جی ہاں بالکل، میں جو ہے وہ اس کے لکھ لیتے۔ جمعہ کی اذان کہاں پڑھنی چاہیے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں، دروازے کے نزدیک ہونی چاہیے یا اسپیکر میں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، آپ کا سوال شامل کر لیا، انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خواب آتے ہیں، دیکھنے چاہیے، خواب تو آتے ہیں، جب سوئیں گے تو خواب بھی آئیں گے، یہ ہے کہ خواب اچھے آئیں تو ماشاءاللہ، بہرحال جیسے بھی خواب آئیں تو ان کی ظاہر کچھ نہ کچھ تعبیرات ہوتی ہیں، میں کچھ انشاءاللہ اس پر بھی عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ، آئی برو بناوانا کیسا ہے، اس کے حوالے سے نوہین کا سوال ہے، جی انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مسجد کے کچھ آداب بیان کر دیے، بالکل ضرور آپ کا سوال شامل انشاءاللہ۔ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ، استغفر اللہ، یہ بہت وظیفہ انشاءاللہ اللہ تعالی اولادیں بھی عطا فرمائے گا، رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے سوالات کی طرف جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ دربار پر حاضری، دیکھیے مسئلہ شرعی یہ ہے اس حوالے سے کہ عورتوں کے لیے منع ہے، وہ کسی بھی دربار پر، مزار پر جائیں یا قبرستان جائیں، ان کو منع ہے، عام قبور کے حوالے سے بھی اور مزارات اولیاء کے حوالے سے بھی۔ عام قبور عزیزوں کے ہاں یہ جائیں گے تو وہاں رونا پیٹنا اس طرح کے کوئی نہ کوئی معاملات کریں گے، مزارات پر تو یا تو کوئی بے ادبی کا معاملہ مرتکب ہوں گی یا ادب میں کچھ اور جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات نہ کر پائیں جو شریعت کے اندر جن کی اجازت نہیں، تو باہر صورت درست یہی ہے کہ علماء نے ان کو منع کیا ہے کہ عورتیں مزارات اولیاء پہ بھی نہ جائیں، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور، آپ کے مدینہ شریف مواجہ شریف پر حاضری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی حاضری، اس کا استثناء جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے کہ یہ قریب با واجب ہے اور وہاں کے ادب اس کو سکھائے جائیں گے، اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے، اس کے علاوہ دیگر مزارات پر انہیں اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے جس سوال کا کہا کہ وہ منت وہ پوری کرنے، تو یہ کوئی ایسی منت شرعی نہیں ہے جنہیں وہ پورا کیا جائے، اپنے گھر پر رہتے ہوئے کچھ عبادات بجا لائیں اور ان کا ثواب بزرگوں کی روح کو بخش دیں، ایصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ العزیز ان کو بھی اس میں ثواب ملے گا اور برکتیں ملیں گی۔ بہرحال عورت اگر مزار پر جانے کی منت مان بھی لے تو اسے وہ پورا نہ کرے، ہاں گھر کے کوئی مرد جو ہے وہ جا کر وہ عمل کر لیں، وہاں کوئی ایسا جو بھی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق عمل ہے، یعنی وہاں جانا، وہاں اگر فاتحہ پڑھنا، وہاں بزرگوں کی نیاز کرنا، وہاں کوئی اور نیک عمل کرنا، تو یہ ضرور کریں، انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ بہرحال خواتین جو ہے وہ اس طرح کی نہ منتیں مانیں اور نہ ان کو پورا کریں۔ جمعہ کی اذان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر میں ہونی چاہیے یا دروازے میں ہونی چاہیے، مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، اذان کے لیے یہ کہ اذان خارج مسجد میں ہوگی، اذان جو ہے وہ خارج مسجد میں ہوتی ہے، اور جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہ خطیب کے سامنے ہو اور عین مسجد سے باہر ہو، عین مسجد سے باہر ہو اور خطیب کے جو ہے وہ سامنے ہو، تو اس لیے لوگ دروازے کے اندر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو دروازہ بالکل اندر برآمدے کے بیچ میں ہوتا ہے تو عام طور پر وہ برآمدہ اور اندر کا سین یہ عین مسجد
اہل مسجد کے اندر شمار ہوتے ہیں تو وہاں بھی اذان نہیں دی جائے گی، بلکہ خارج مسجد یا باہر فنائے مسجد ہے تو وہاں اس اذان کو جو ہے وہ دیا جائے۔ لہذا ایسی جو ہے وہ کچھ سیٹنگ کر لی جائے کہ وہاں بھی اسپیکر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض مساجد کے اندر ایسے اہتمام ہوئے میں کہ انہوں نے پراپر ایک وہاں پر وائرنگ پہنچا دی اور وہاں جمعے والے دن وہ مائک لگا کر اپنی اذان دیتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جمعے کی اذان ہو یا عام اذانیں ہوں، ان کا مسجد سے جو ہے وہ باہر ہونا، وہ چاہے اذان خانہ کوئی ایسا باہر بنا لیا جائے اور اس کے اندر ان اذانوں کو دیا جائے۔ اصل سنت طریقہ یہی ہے۔ خوابوں کی تعبیر، تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں آپ ان میں اپنے سوال کریں، تعبیرات تو آپ کو وہی بتائیں گے۔ البتہ برے خوابوں سے چھٹکارے کے لیے اگر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ برے خوابوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ملے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آئی برو بنانا کیسا ہے؟ آئی برو بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بالکل ایک سٹائل سا بن گیا ہے کہ خواتین اس میں بڑی رغبت رکھتی ہیں اور وہ آئی برو جو ہے وہ بنواتی ہیں اور بہت باریک سے بنا کر ایک ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ اس کی جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر جو ہے روایت کے اندر، حدیث کے اندر جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی ہے، تو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور یہ عورتیں آئیبرو والے جو ہے وہ یہ کام بنانے والا کام بالکل بھی نہ کریں۔ ہاں بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آئیبرو جو ہے وہ اگر کسی کے بال اتنے زیادہ گھنے اور بڑے کہ وہ بھدے ہوں، چہرہ بدنما لگتا ہو، تو اب اس صورت میں کچھ بال ترشوانے کی وہ تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں کہ جبکہ واقعی کسی کے بہت زیادہ ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں جب خواتین عام طور پر بنواتی ہیں، ایک معمول ان کا ہوتا ہے، اب وہ نہ بنائے تو وہ کہنی کہ گویا کہ ہمارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے وہ بنانا شروع کر دیتے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کچھ عرصہ اگر اس کو چھوڑ کر رکھیں گے تو آگے جا کر آپ کی بھی عادت اس کی بن جائے گی۔ بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے آداب بھائی نے پوچھا کہ کچھ بیان کر دیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر جانا چاہیے۔ ہم کسی آج بڑے دنیا دار میں کسی بڑے کے گھر جاتے ہیں تو اس کے بڑے آداب احترام ہوتے ہیں، وہاں ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو اس کو ناراض کرنے والا ہو یا اس کو ناپسند ہو۔ ہم بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ کر بیٹھتے ہیں اور گفتگو کے اندر اپنے انداز کے اندر ایسے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو مسجد میں بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد یہ نہیں ہے کہ مسجد کسی کی اس طور پر ملکیت تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت شور کرتے ہیں، بعض لوگ بہت وہاں لڑائی کرتے ہیں، بعض لوگ وہاں تجارت کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں ان چیزوں کو، دنیاوی باتوں سے، تجارت کے معاملات سے، شور شرابے سے، ان کو مسجد کو بچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر جو ہے وہ لازم بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھیں اور مسجد کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات جھگڑا کر لیتے ہیں اور کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی والا کام کرے، صبر کر جائیں، اللہ آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن مسجد میں ایسا معاملہ نہیں کریں۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ اور جو ہے ٹراؤزر وغیرہ، پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ اس میں جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، تو بالکل پینٹ شرٹ پہنی ہے یا ٹراؤزر پہنا ہوا نماز اس میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اعضائے ستر اس میں جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں۔ البتہ ہونا یہ چاہیے کہ ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہو، ٹراؤزر تو عمومی طور پر ایک ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ تحریمی ہے
اور وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی جگہ، اس طرح شلوار بھی ہم پہنتے ہیں تو اس کو نہ نیفے سے فولڈ کریں، نہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کریں، نہ اس طرح ہماری جو آستینیں بھی ہوں ان کو بھی نیچے کر لیا کریں، اور بعض لوگ بالکل آدھی کلائی سے بھی زیادہ اوپر تک چڑھا کر جو ہے وہ ایسے ہی وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایسے ہی نماز شروع کرتے ہیں۔ نہ، ایسے آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور آپ کی نماز وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ وضو کریں تو بالکل آپ اپنے آستینوں کو بھی آپ نیچے کر لیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے بہت تھوڑی معمولی جو آدھی جو ہے وہ کلائی سے بھی کم ایسے کوئی ایک تھوڑا سا مڑا ہوا رہ جاتا ہے، اس کی تو قدر رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن اس کو پورا اوپر ہی فولڈ رہتے ہوئے نماز کو شروع کرنا یا شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھنا، اور نماز پڑھ لی تو اس نماز کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم آپ سب کی مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے اور رب تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کی نظر فرمائے۔ مسجد کی پہلی صف میں کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے تو دوسرا اس کو اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دے، یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے بلا عذر شرعی۔ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو پیچھے بھیجا جا سکے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور اس میں اس کا حق تلف ہوتا ہے، اس کی دل آزاری ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ جس کو آنا ہے پہلے آ کر بیٹھے، جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اب اس کو اٹھا کر پچھلی صفوں میں بھیجنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، بچوں کو بھی بعض اوقات دھکے مار دیتے ہیں، نانا یہی بچے کل کو بڑے ہو کر یہ دین کے جو ہے وہ مبلغ بنیں گے، یہی بچے کل کو بڑے ہو کر آج ہم جس بڑی نسل کے بارے میں ہم دعائیں کرتے ہیں کاش وہ نمازی بن جائے، تو یہ بھی تو آگے جا کر بڑے ہوں گے اور ان کو ہم مسجد میں ایسا بزن کریں۔ نہ، ایسا نہ کیجئے۔ ہاں کوئی بچے ناسمجھ ہوتے ہیں جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے یا شور شرابہ کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھانا سہل طریقے سے، آسان طریقے سے یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن بچوں کو گھر سے ایسے مسجد سے جو ہے اٹھا کر باہر ڈالنا، بعد نماز بچے شروع کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو پکڑ کے آگے صف سے نکال کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بچہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، سمجھدار ہے، نماز کو جانتا ہے، پھر اس کو پیچھے کھینچنے کا یہ کوئی معنی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، تو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قاری محمد یونس صاحب پوچھ رہے ہیں مسجد کے پیسے امام مسجد یوز کر سکتا ہے؟ بہت مبہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ مسجد کا پیسہ امام قطعاً یوز نہیں کر سکتا، جو عام استعمال ہے، تو امام ہو یا مؤذن ہو یا مسجد کا خادم ہو یا مسجد کا دیگر جو بھی عملہ مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو مسجد کے عمومی چندے سے ظاہر ہے ان کی سیل لی جاتی ہے، ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، تو وہ جو ان کو وظیفہ دیا جائے گا وہ اس کو استعمال کریں گے، وہ تو ان کی اپنی ہی اجرت ہے اور ان کی تنخواہ ہے، اس کو وہ ضرور استعمال کریں گے۔ لیکن آپ اگر اس سے مراد یہ کہ عمومی مسجد کا چندہ امام کے پاس جمع ہے اور امام چاہے کہ میں اسی کو استعمال میں لیتا رہوں، اپنی ضروریات پوری کرتا رہوں اور پھر بعد میں مسجد میں بھی ڈال دوں گا، تو یہ اس کی اجازت یوں نہیں ہے اس طرح کہ امام خود مسجد کا چندہ جو ہے وہ استعمال کرتا رہے۔ بہرحال سوال آپ کا مبہم تھا، ایک اس کی شق کا میں نے جواب جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، دعا فرمائیں اللہ آپ سب کے لیے بھلائی عطا فرمائے۔ اور سفید امامہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی پہنیے، نیت کیجئے سفید امامے میں، سفید پہنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے امامہ پہنے۔ جمعہ تھا اور میں تو آپ کے ناظرین کو یہاں کہوں گا جمعے والے دن تو اپنا معمول بنائیں، جو نہیں پہنتے جمعے کو پہن لیا کریں، ایک دن تو پہنے، ایک جمعہ پڑھیں گے آپ کو اللہ 70 جمعوں کا ثواب عطا فرمائے گا، تو 70 جمعے تو ہم پورے سال میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو اتنا زیادہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا جب ہم انشاءاللہ امامے کے ساتھ جمعے کی نماز کو ادا کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، جو لوگ وضو کر رہے ہوں ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات کسی ایسے عمل میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو سلام کرتے ہیں، وضو کر رہے ہوں تو ان کو سلام نہ کیا جائے، ان کو وضو کرنے دیں،
اور اس کو جو ہے وہ اپنی دعائیں پڑھنے دیں، ان کو سلام نہ کیا جائے۔ بہرحال اگر کسی نے سلام کر لیا، یہ اس کو جواب دیتا ہے، تو یہ کوئی ایسی منع والی بات بھی نہیں ہے، اور کوئی وضو کے اندر بھی ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوا کہ عام طور پر جو منع کیا جاتا ہے وضو کے دوران باتیں کرنے کا، وہ دنیاوی باتیں، دنیاوی گفتگو جو ہے وہ اس طرح شروع کر لیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نلکا کھول دیا، پانی بہہ رہا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سلام دعا کرتے رہتے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے، معاملہ صحیح چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ تو پانی کا اسراف ہوگا اور یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسا کام بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں اس کی جو ہے وہ عام طور پر 3-4 دن کے اندر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عورتیں 7 دن ہی پاکی سمجھتی ہیں، اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عورتیں جو ہیں، ان کے جو مخصوص پیریڈ ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 3 دن کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ پھر اب وہ ناپاکی والے نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنی طہارت کر کے، غسل کر کے، اپنی نماز روزہ یہ سب چیزوں کو اہتمام کرنا ہے۔ ہاں، بیچ میں اگر کسی کو 3 دن یا 4 دن تک یہ سلسلہ رہتا ہے اور پھر اس کا منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب جان بوجھ کر ایسے ہی 7 دن کرنا کہ 7 دن تک جو ہے وہ ناپاک سمجھنا اپنے آپ کو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس دوران جو اپنی نمازوں کو وہ چھوڑیں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی، تو ایسا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ اپنی ان نمازوں کو جو ہے وہ اب پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دینا ہے، غسل کریں اور اپنی نمازوں کو شروع کر دیں۔ یہ بہت سے لوگ، عورتوں میں ہے ایسا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سمجھتی شاید ہم 40 دن تک ہی ناپاک ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس بلیڈنگ سے ہے، اس خون سے ہے۔ اگر وہ کسی کا سلسلہ جو ہے وہ 10 دن میں موقوف ہو جاتا ہے تو 10 دن تک وہ غسل کرے، اپنی نماز پڑھے۔ اس طرح 20 دن میں تو 20 دن میں، 40 دن اپنے آپ کو یوں ناپاک سمجھنا، چاہے خون آتا ہے یا نہیں آتا، باہر صورت اس کو ناپاک سمجھنا، یہ غلط ہے۔ یہ بہت سے گھروں میں ایسا معاملہ ہے اور شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں۔ ایک دینی مسئلہ ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو آپ کو ضرور علماء سے، نہیں ہے تو لکھ کر یا فون کر کے آپ اپنے ان مسئلوں کو جو ہے وہ پوچھ لیا کریں۔ دارالتعلیم سنت سے اپنے یہ مسائل جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کئی ایسے گھر والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی خواتین ایسی ہوتی ہیں، اب وہ بیچاری چاہے گی کہ میں 20 دن میں پاک ہو گئی ہوں، میں نماز پڑھوں، میں یہ کروں، تو وہ اس کو کہیں گے نہیں نہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ پیدا ہونے والی 40 دن تک جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر نکالنا چاہیے اور دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب وہ پاک ہو گئی ہے تو اب پاک ہے، اب وہ غسل کر کے اپنی نماز اور دیگر ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جمعہ کے لیے یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو خطیب تو اس کا جواب دے، لیکن لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اب خاموشی اختیار کریں گے، وہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اس طرح جمعہ کی اذان دوسری ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ دعا مانگنا شروع ہوتے، نہیں، اب فوراً خطبہ شروع ہوتا ہے، اب خطبے میں شریک ہو، نہ دعا مانگے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ دل ہی دل میں اگر یہ جواب کا قصد اور جواب کی نیت سے یہ کلمات دل ہی دل میں آپ کہتے ہیں تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جمعہ کی اذان کا یوں جواب مقتدیوں پر، لوگوں پر نہیں ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی قافلہ اجتماع لاہور میں، جی بالکل، لاہور میں مدنی قافلہ اجتماع آج ہو رہا ہے، مدنی چینل پر بھی لائیو ہوگا، ابھی شرکت اس کے اندر جو ہے وہ کیے۔ ماشاءاللہ۔ فیضان نماز کی طرح فیضان قرآن، فیضان حدیث بھی شائع ہونے چاہیے، بالکل شائع ہونے چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ علم میں بھی اور وقت ایسی برکتیں عطا فرمائے۔ مدینہ آپ کو بہت سی ایسی کتابیں جو ہے وہ دیتا رہے گا جس سے انشاءاللہ عام طور پر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک سوال جو ہے وہ
یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کے دوران اگر چھینک آئے اور شکر الحمدللہ کے کلمہ نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران چھینک آئی اور عادتاً ہی ایسے الحمدللہ کا کلمہ نکل گیا، شکر الحمدللہ پڑھ لیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہاں اس نے کسی دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ نماز میں کوئی کسی دوسرے کے جواب دیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے فساد کے معاملات آتے ہیں، لیکن یہاں نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب آئے چھینک آئے یا کچھ ایسی جو ہے وہ معاملہ ہو تو فوراً یہ الحمدللہ بھی نہ پڑھیں، اگرچہ یہ حمد ہے، ثنا ہے، اور حمد و ثنا کے ان کلمات سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ نہ پڑھے، اور نماز جب ختم ہو سلام پھیرے تو اس کے بعد بھی اس چھینک کی حمد الحمدللہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال نماز کے اندر اچانک چھینک آ گئی اور جیسے ایک عادت بنی ہوئی الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک اور جو ہے وہ سوال کہ یہ کمیشن کا لین دین کرنا، کمیشن کا کاروبار کیا یہ جائز ہے؟ کمیشن کی آمدنی یعنی کمیشن کا لین دین کرنا، کمیشن کسی چیز کے بیچنے پر یا کسی کو خریداری کروانے پر یا مکان کرائے پر دلوانے پر یا کوئی بھی ایسا کام جس پر جو ہے وہ کمیشن جو لیتا ہے اس کو باقاعدہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اس کو پسند کروا رہا ہے، اس کی ڈیل کروا رہا ہے، تو اس پر وہ کمیشن لیتا ہے، تو بالکل اس کا کمیشن لینا یہ جائز ہے، اور اس پر جو بھی اس کے جو ہے وہ عرف ہے اس کے مطابق اس کی کمیشن جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ البتہ کسی کو بیٹھے بٹھائے مشورے دے دینا، کسی کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ دینا، یا بہت سی دکانوں پر ایسا رائج ہے کہ ان کے پاس گاہک آیا، سامان نہیں ہے، وہ فون اٹھاتے ہیں کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اب میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اسے سامان دے دیں اور میرا کمیشن رکھ لیں، تو یہ کمیشن یہاں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح کئی ایسے کمیشن مارکیٹ میں رائج ہیں کہ جو جائز نہیں بنتے اور وہ لوگ اس پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اگر کسی لیبارٹری کا ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے اور لیبارٹری والے سے یہ ہے کہ جو میرا لکھا ہوا ٹیسٹ آپ کے پاس کروانے آئیں گے تو اس پر میرا بھی کمیشن رکھ لیں، تو یہ کمیشن یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ جائز نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے کلر والے ہیں، مستری ہیں، ٹھیکیدار ہیں، کئی ایسے ہیں کہ ہم آپ کے پاس گاہک بھیج دیں گے، آپ اس پر ہمارا کمیشن رکھیں، تو اس طرح کے کمیشن یہ درست نہیں ہوتے۔ کمیشن وہی ہے باقاعدہ کہ جس کے لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، چیز پسند کروا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو یہ یہاں پر اس کی یہ بطور اجرت اس کو یہاں پر یہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ لہذا ان تمام معاملات کو ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوں کہ جہاں کمیشن لینا جائز نہ ہو لیکن پھر بھی اپنی کمیشن جو ہے وہاں نکال رہے ہوں۔ ایک سوال مزید جو ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا بولی کی خرید و فروخت چیزوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے؟ بولی لگا کر کوئی چیزیں بیچنا خریدنا یہ بالکل جائز ہے، جبکہ اس کے اندر کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو۔ بولی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی چیز کی قیمت لگاتا ہے، بھی یہ کون خریدے گا تمہیں سے، اب ایک کہتا ہے میں 10 روپے کی، دوسرا کہتا ہے میں 20 روپے کی، 15 روپے کی، یہ بولی لگ رہی، تو جس کی زیادہ ہوگی وہ اسے دے دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک چیز کے حوالے سے آپ نے لیا اور فرمایا کہ اسے کون خریدے گا، ایک نے 1 درہم کا، پھر فرمایا اس سے زیادہ بھی کون خریدے گا، تو ایک نے 2 درہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا اور وہ پیالہ برتن جو ہے وہ اسے بیچ دیا۔ تو اس طرح جو ہے نا اس سے بولی کا جواز ہے کہ بولی سے خرید و فروخت یہ بالکل جائز ہے اور اس سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ جب سامنے بولی لگانے والوں کا ارادہ وہ خریدنے کا ارادہ ہی ہو۔ بعض اوقات ان میں سے آدھے لوگ دکاندار کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھنساتے ہیں، بیچارے بولے بالے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اب اس نے ریٹ لگایا کہ یہ کتنے کا ہے، وہ 200 روپے لگاتا ہے، تو وہ انہی کا اپنا بندہ جس کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ پھنسانا ہے اس نے، وہ 300 لگا دیتا ہے، مجبوراً اس کو 350 لگانا پڑتا ہے اور یہ 350 میں
چیز جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں، حالانکہ چیز کی اصل قیمت شاید 200 یا 250 ہو، لیکن وہ اس کو مہنگا کر کے یوں جو ہے وہ بولی کے چکر میں لا کر پھنسا دیا۔ تو جو لوگ دھوکے کے طور پر بولی کا یوں کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جھوٹی بولی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور تاجروں کو اس سے ضرور جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، لیکن آج دنیا میں ہم پھنسا کر کسی سے پیسہ تو نکلوا لیں گے، اور یاد رکھیں جو دھوکے کی اس طرح کی کمائی ہوتی، برکت اس سے ساری زائل ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت کے جو ہے وہ سزائیں اور عذاب جو ہیں وہ جدا۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بالکل ضرور جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ حضرات کا بہت شکریہ، اور دعائیں بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ بعض کیسے ہیں کمنٹس جو ہے وہ اوپر نیچے بھی جو ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ بعض کے سوالات رہ جاتے ہیں، تو آپ دوبارہ بھی جو ہے وہ یاد رکھیں۔ دارالتعلیم سنت کا نمبر ہیں، اور یہاں بھی انشاءاللہ ہم کمنٹس میں انہیں لکھ دیں گے۔ دارالتعلیم سنت کے آفیشیل پیج پر بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے اور اپلوڈ ہے۔ دارالتا کے 3 نمبر ہیں، پہلے 1 نمبر اور اب 2 کا مزید اضافہ کر دیا، 3 نمبر ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی نمبر چل رہے تھے ان سب کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب ان 3 نمبروں پر آپ کو صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کو ضرور جو ہے وہ رہنمائی ملے گی۔ آپ اپنے دینی مسائل ان اوقات کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو ضرور ان کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک جو ہے وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کلمہ جو بولا جاتا ہے وہ واحد کا بولا جائے یا جمع کا بولا جائے؟ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں، کیا بولا جائے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ہی بولا جائے، اور اسی سے ہی اللہ رب العالمین وہ واحد ہے، اکیلا ہے، تو ایک ہے، اور واحد کا صیغہ ہی زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، یوں کہنا جو ہے وہ چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی فرماتے ہیں کہ کلمہ اور تعظیم کی نیت سے کہتا ہے کہ میں یوں اس کو بولتا ہوں، تو اس کو بھی بہرحال جائز علماء نے فرمایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اس طرح کے کلمات یہ زیادہ مناسب ہیں۔ کتے کو پالنا کیسا ہے؟ یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ شوقیہ طور پر کتے پالنا، گھروں میں رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کتوں کا یہ شوق یہ اچھا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر میں رحمت والے وہ داخل نہیں ہوتے۔ تو ہم اپنے گھروں پر رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے پر گویا کہ ضرور یوں دروازہ بند کر رہے ہیں، تو اپنے گھروں سے ایسی چیزیں نکالنی چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو کتے پالتا ہے شوقیہ طور پر، اس کی نیکیوں میں سے 1 قرات روزانہ کم ہوتا رہتا ہے، یہ بھی روایت میں فرمایا گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو واقع ہی بغرض حفاظت، یعنی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں وہ کتے رکھتے ہیں، پھر ان کو کھانا کھانا سب معاملات کرتے ہیں اور رکھتے ہیں گھروں میں حفاظت کے طور پر، کہ یہ ہمارے گھر کی حفاظت یا کھیت کی حفاظت، جیسا کہ گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو واقعی اگر حفاظت ہی مقصود ہے اور حفاظت کے طور پر رکھے گئے تو پھر بہرحال جو ہے وہ اسے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر پورا جو محلے ہیں، شہر ہیں، آبادیاں ہیں، تو اب گھر وہاں پہ پوری گلی میں 10 گھر ہیں، تو سب کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ بالکل نیت بنا لیں کہ میں نے حفاظت کے طور پر رکھا ہے، تو یوں نیت جو ہے وہ صرف کافی نہیں ہوگی، مقصد واقع ہی وہ ہو اور اسی حفاظت کی غرض سے رکھے گئے ہو۔ تو پھر میں مسئلہ عرض کر دوں، شوقیہ طور پر کتے پالنا، گھروں میں رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آپ نکال دیں، اور اس طرح کا شوق جو ہے وہ نہ رکھیں۔ نیکیاں اس سے مسلسل جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ شیئر کیا اور آگے تک اس پیغام کو جو ہے وہ
پہنچایا ہے۔ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو صبح پڑھ لے اور معمول ہو جائے تو سوال پہ جو ہے وہ عشاء کی نماز اگر ایسی قصدن جان بوجھ کر اس طرح روزانہ چھوڑتا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس کا معمول بناتا ہے، عادت بناتا ہے، تو ایک دن بھی اگر چھوڑے گا جان بوجھ کر تو یہ جائز نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کیا جائے، اور بہرحال اگر کسی نے چھوڑ دی، اب وہ صبح پڑھنا چاہتا ہے اور قضا کرنا چاہتا ہے، یا پچھلی جتنی رہتی ہیں ان کے قضا کرنا چاہتا ہے، تو جو وقت مکروہ نہیں ہے، 3 اوقات مکروہ ہیں، ان کو نکال دیجئے، بقیہ اندر اپنی ان نمازوں کو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ سنی کہتے ہیں کسی نے دارالتا رابطہ کرنا ہو، بالکل کیجئے۔ دارالتا کی ٹائمنگ میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، 10 سے 4 بجے تک جو ہے وہ آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوپہر 1 سے 2 جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ وقفہ ہے، نماز کا وقفہ ہے، کھانے کا وقفہ ہے، اس کے دوران اب آگے پیچھے آپ اوقات میں آپ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے وراثت کا مسئلہ بہت پیچیدہ سا ہے، وراثت کے مسائل کے لیے ویسے بھی براہ راست دارالفتاء میں ہی رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ مزید اس پر سوالات ہوتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ کر جو ہے نا اس کے بعد پھر ہی ان کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے سلسلے کا وقت بالکل جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سلسلہ کیسا لگا ضرور آپ کمنٹس میں فیڈ بیک بھی دیجئے، اور پھر بھی عرض کروں گا کسی کا مسئلہ اگر رہ گیا ہو تو آپ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبر پر آپ رابطہ کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز براہ راست کسی بھی جو ہے وہ مفتی صاحب عالم صاحب سے بات ہو کر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ اللہ کریم رب العزت ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ، تعلیمات دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔